المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فآتاني اثنتين ورد علي واحدة. سألته ألا يسلط عليهم عدوهم من غيرهم فآتانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فآتانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. باب ما يكون من الفتن، اس امت میں جو فتنے ہوں گے ان کا بیان. اس امت میں جو فتنے ہوں گے ان کا بیان. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس میں طول کیا، یعنی نماز لمبی پڑھی، نماز کا قیام لمبا کیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا یا اور لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے نماز کو لمبا کیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج میں نے بہت رغبت اور ڈر کے ساتھ نماز پڑھی. میرے اللہ جل جلالہ سے 3 باتیں چاہیے اپنی امت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں تو عنایت کی، 2 باتیں جو مانگی تھی وہ تو مل گئی، اور تیسری نہیں دی. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ میری امت پر کوئی غیر دشمن جو ہے وہ مسلط نہ ہو، یعنی ساری امت پر یہ خلاف نہ ہوگا اس زمانہ کے کہ جب بہت سے مسلمان نصارہ کے محکوم ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کر لیا، اور میں نے یہ مانگا کہ میری ساری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، یہ بھی قبول ہو گیا. اور میں نے مانگا پھر تیسری دعا میں نے یہ کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. یہ دعا جو ہے یہ قبول نہیں ہوئی. ایسا ہی ہوا کہ امت محمدی میں آج تک آپس کی لڑائیاں قائم ہیں. جہاں تک مسلمان اس زمانے میں ضرب المثل ہو گئے ہیں، پھوٹ ہوتا ہے اتفاقی میں. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو مولا غلام آزاد یعنی جو مولا تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آزاد کردہ غلام تھے یہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے زمین سمیٹی گئی یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے. مجھے دونوں خزانے دیے گئے، زرد یا سرخ اور سفید، یعنی روپیہ پیسہ اور اشرفیہ دونوں کا خزانہ. مراد روم اور ایران کا خزانہ ہے. روم کا سکہ اکثر سونے کا، اور ایران کا جو سکہ وہ اکثر جو ہے وہ چاندی کا تھا. تو فرمایا کہ اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری امت کی سلطنت وہیں تک ہوگی جہاں تک زمین تمہارے لیے سمیٹی گئی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار یہ چاہا کہ میری امت کو کیسے ہلاک نہ کرے، یعنی ساری امت کو یا اکثر امت کو، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے، یعنی الگ الگ کرو اور ان کے آپس میں لڑائی نہ کرائے. تو مجھ سے کہا گیا کہ میں جب کوئی قضا یعنی حکم فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں وہ رد نہیں کر سکتا. پھر بے شک میں تیری امت کو بھوک سے ہلاک نہ کروں گا، اور میں ان کے اوپر سارے مخالف زمین کے تمام کناروں سے جمع نہ کروں گا یہاں تک کہ وہ خود آپس میں لڑنا شروع کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اور جب میری امت میں آپس میں تلوار چلے گی تو پھر قیامت تک وہ تلوار ان میں سے نہ اٹھے گی مگر قیامت کے قریب، یعنی امام مہدی
علیہ السلام کے وقت، اور میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں اپنی امت پر وہ گمراہ حاکموں کے سبب سے، یعنی فاسق اور فاجر بادشاہوں سے، کیونکہ ان کے سبب سے رعایا میں بھی گمراہی ہوگی۔ اور قریب ہے کہ میری امت کے بعض قبیلے بتوں، تھانوں، یعنی یہ جو بت ہیں یا جو یہ قبرستان، یہ جہاں میلے لگتے ہیں، عرس وغیرہ جو ہوتے ہیں، مزاروں اور قبروں کو پوجیں گے۔ ان قریب میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، اور قیامت کے سامنے یعنی قریب جھوٹے لوگ نکلیں گے، دجال یعنی 30 کے قریب۔ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اور جو بھی ان کا مخالف ہوگا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ کا حکم آئے۔ امام ابو الحسن جو شاگرد تھے امام ابن ماجہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام ابن ماجہ اس حدیث کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ حدیث جو ہے کتنی ہولناک ہے، یعنی قیامت قائم ہو، اس حدیث میں کھلا معجزہ ہے آپ کا، اور آپ نے فرمایا مجھ کو زمین کے مشرق اور مغرب جو ہے وہ تکلائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ اسلام جو ہے وہ مشرق اور مغرب تک جو ہے وہ پھیل گیا۔ بعض جگہ زیادہ ہے، بعض جگہ جو ہے وہ کم ہے، تو بہرحال جو بہت زیادہ یعنی دور دور تک جو ہے آپ کی سلطنت۔ بہرحال اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روم اور ایران کا خزانہ ملا، ایسا ہی ہوا کہ روم اور ایران دونوں مسلمانوں نے فتح کی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں لڑے گی اور پھر یہ لڑائی قیامت تک موقوف نہ ہوگی۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر خلافت میں مسلمانوں میں آپس میں جو ہے وہ پھوٹ ہوئی، اور آج تک پھوٹ باقی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت سب کے سب مخالفین کے حملہ سے ہلاک نہ ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، کسی زمانوں میں بھی سارے مسلمان مخالفین سے مغلوب نہیں ہوئی، اور اب تک جو ہے بلاد روم اور ایران، افغانستان اور نواحی عرب اور مصر، سوڈان میں مسلمان خود مختار حکومتیں باقی ہیں۔ جو ہم یعنی کہ جو مسلمان ہیں، یہ گویا کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں یہ اکثر جو ہے یہ نصارہ کی رعیت ہو گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بعض قبائل بت پرستی کرنے لگے گے، اور ایسا ہی ہوا، بہت سے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اور اگر آپ کا کہیں جانا ہو یہ درباروں وغیرہ میں، تو عورتوں کو دیکھا وہ اپنے بالوں سے وہاں صفائی کر رہی ہوتی ہیں، اور قبر کا وہ طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہاں جو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ پتھروں کو پوجتے ہیں، اور اب جہاں وہ درخت وغیرہ ہو وہ تبرک کے لیے وہ اس کے پتے لاتے ہیں اور اس کا سرما بناتے ہیں، گویا کہ وہ پتوں کو پوجتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مزاروں وغیرہ کی جو ہے وہ پرستش ہوگی، بزرگوں کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو اس امت میں کئی جھوٹے شخص نبوت کا جو ہے جھوٹا دعویٰ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور جو ہے اسی طرح مترجم کہتے ہیں سید احمد خان نکلا جس نے اپنا درجہ نبی کے برابر قرار دیا، اور نبی اور غیر نبی میں کچھ فرق نہیں رکھا، گویا نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور دوسرا شخص کہتے ہیں غلام محمد قادیان، جو قادیان میں نکلا، اس نے تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، یعنی یہ بھی دجال ہے، انہیں 30 دجالوں میں سے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سب مسلمانوں کو پناہ میں رکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اہل حدیث اور اصحاب توحید ہیں۔
ان کی جماعت جو ہے یہ برابر قائم ہے، اور ہر زمانہ میں جو مشرکین ہیں گمراہ اور بدعتی مقلدین اور جاہل متعصبین ان کے دشمن رہے ہیں، ان کے اور لامذہبی کے فتوے دیتے رہے، یعنی کبھی وہابیوں نے کا فتویٰ یہ ایسے ہیں بہت فتوے لگاتے ہیں، مگر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت جو ہے اس طائفہ پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن ہے، ان کا کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کی حمایت میں ہے۔ ہر زمانہ میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اخیر طائفہ ان کا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور متعصبین جو مقلدین تو حضرت شیخ ابن عربی کے قول کے موافق امام مہدی کے دشمن ہوں گے اور مخالفین میں سے ہوں گے، لیکن آپ کی تلوار سے بہت قتل کیے جائیں گے اور بہت خاموش ہو رہیں گے۔ غرض اس حدیث میں جتنی پیشگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ سب کے سب جو ہے وہ پوری ہوئی، اور کھلی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سوا نبی کے اور کوئی نبی یعنی نہیں ہے۔ ایسی صاف پیشگوئی جو ہے وہ نبی ہی کر سکتا ہے، اور نبی کے علاوہ ایسی پیشگوئیاں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی آپ علیہ السلام نے پیشگوئیاں کی تھی وہ منوان جو ہے اسی طرح پورا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اتحاد جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔